یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قہار کہا ہے تو وہاں اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ اب حساب بتا، تو اپنے اعمال کو دنیا کے حساب سے چلانے والا مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کی تسکین والا عمل جو ہے وہ مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کے مقامات میں وجود کی تسکین، غرور کی تسکین، نمائش کی تسکین، شہرت اور افتخار چاہنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور حسد کرنا، یہ سارے نفس کے مقامات ہیں۔ اس طرح حسد، حرص، نمائش اور علائش ہے تو یہ کام کرنے والا کبھی مایوسی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے اور یہی نفس ہے۔ نفس جو بھی ہو، وہ عمل کرتا ہو اور وہ نفس ہمارا ہو تو سب کچھ لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی اور وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی خاطر عمل کیا، اور وہ ہمیشہ ہی سرفراز ہوئے جنہوں نے اللہ کی خاطر عمل کیے۔ وہ عمل کامیاب ہوں یا ناکام ہو، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کوئی سا بھی عمل ہو، اس سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں اتفاق سے ہارٹ فیل ہو گیا تو بھی حج ہو گیا، کیونکہ آپ اس راستے پر اس رخ پر تھے۔ اور اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں انعام مل گیا تب بھی سزا ہے، تو دنیا کے اندر حاصل میں انعام مل گیا تب بھی سزا ہے، تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیاں دراصل یہ ناکامیاں ہیں۔ جب انسان پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ یہ سب ناکامیاں ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ مایوسی دراصل اطلاع ہے کہ غلطی ہو گئی۔ جب مایوسی آ جائے تو سمجھو کہ آپ کے اندر سے ضمیر نے آواز دے دی۔ ضمیر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو غلطی کر رہا ہے۔ مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز۔ ضمیر یہ بتاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم نے غلطی کر دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے کون مایوس نہیں ہوگا؟ وہ جو اللہ کی خاطر چلے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف اپنا سفر کرو اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر دو تو پھر آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو سفر اللہ ہوگا تو مایوسی نہیں ہوگی، اور اگر سفر کا رخ دنیا ہوگا تو مایوسی ہوگی۔ دنیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان، سامان، جائیداد، اولاد، نمائش، شہرت، پیسہ، نفس، تمنا، حرص، ہوا اور حسد۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے پیسہ دے دے یا سب سے چھین لے یا پھر مجھے اندھا کر دے تاکہ میں ان کو دیکھوں تو نہ، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے اور حسد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاں چوری ہوگی، وہ بہت رویا۔ کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے اس قدر؟ کہتا ہے کہ اس بات کا غم نہیں کہ میری چوری ہو گئی ہے، غم مجھے کچھ اور ہے۔ پوچھا کیا غم لگ گیا؟ کہتا ہے غم یہ ہے کہ تمہاری چوری نہیں ہوئی ہے، اگر سب کی ہو جاتی تو غم اور کم ہو جاتا۔ غم کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں، یا میرا غم کم ہو یا سب کو لگ جائے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا، وہ بہت روئی، چیخی چلائی، پھر ایک درویش کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا میں تیرا بیٹا واپس لا دوں گا، مگر تو ایسے گھر سے جا کر دانے لے آ جہاں کوئی مرا نہ ہو۔ وہ پہلے گھر گئی اور پوچھا کہ آپ کے ہاں کوئی مرا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پچھلے سال ابا جان فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے گھر گئی تو ان کے چچا جان فوت ہو گئے تھے، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو بڑھیا ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا رونے کا فائدہ نہیں، اس جہان سے سب نے جانا ہے، اب غم کس بات کا؟ جب سب کے ہاں غم ہو تو پھر غم کم ہو جاتا ہے۔ تو غم کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے، تو مایوسی سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اپنے عمل کو اللہ کے تابع کرو، ورنہ مایوسی کی اطلاع ہے آپ کے ضمیر کی کہ میں مر گیا اور تو نے مجھے مار دیا، تو اطلاع یہ ہے کہ تو نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ مایوسی سے بچنا چاہیے۔ آپ یہ جو پیسہ جمع کرتے رہتے ہو، گنتے رہتے ہو، تو اس نے کام نہیں آنا۔ اگر ایسے شخص کو اللہ کہے گا کہ حساب لگا تو وہ پیسوں کا حساب شروع کر دے گا۔ اللہ کہے گا کچھ اور حساب بھی ہے، وہ بیچارہ حساب سے یہی سمجھتا ہے کہ کچھ پیسہ اوور ڈرافٹ کر دو، جمع کر دو، نکال لو۔ تو حساب یہ نہیں ہے، حساب یہ ہے کہ بتا کہ تو نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ضمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا، خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کو تو نے ماننے کا اعلان کیا تھا۔ تو نے اپنے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کاذب ہو گیا، تو جھوٹا ہو گیا کہ تیری نیت دنیاوی ہو گئی۔ اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، چاہے اس کا جھوٹ کامیاب ہی ہو جائے۔
اس لیے اپنے آپ کو صداقت کے راستے پر اور خدا کے راستے پر ڈال دو تو مایوسی نہیں ہوگی۔ جس کو بار بار مایوسی ہوتی ہے اس کا ضمیر تھوڑا سا زندہ ہے، ورنہ ضمیر مر جائے تو مایوسی نہیں ہوتی۔ پھر گناہ پہ خوش ہوتا ہے۔ مایوسی آپ کے لیے اطلاع ہے کہ ضمیر میں کوئی بیماری آ گئی ہے، اب اس کو ٹھیک کر لو۔ مایوسی سے نکل کر خوف میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے قرب کی واحد نشانی یہ ہے کہ آپ کو مایوسی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کی تعریف یہی ہے۔ تقرب الہی کیا کرتا ہے؟ وہ مایوسی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے، اپنے تقرب میں داخل کرتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ مایوسی میں داخل کرے گی۔ تخت پر بیٹھ کر بادشاہ سسکیاں بھرے گا۔ بادشاہ ہے اور گھبرا رہا ہے، کہتا ہے کہ ڈر ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ جو ماتحت ہے ان کا ڈر ہے۔ اس طرح افسر ماتحتوں سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سارے پاگل ہیں، مجھے ماریں گے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے اور ڈرتا ہے۔ جو ظالم مالک ہو وہ نوکروں سے ڈرتا ہے۔ ظالم جو ہے وہ مظلوموں سے ہمیشہ ہی ڈرتا ہے، ڈرانے والا ہمیشہ ڈرتا ہے۔ بس آپ یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ اٹ از گڈ ٹو ہیو پاور بٹ بیڈ ٹو یوز اٹ، یعنی طاقت رکھنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس طاقت کا استعمال بہت بری بات ہے۔ اس کا اگلا فقرہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو طاقت کا استعمال کرتی ہیں۔ طاقت کا استعمال دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت ہاتھ سے نکل گئی۔ باپ جب بیٹے پر ہاتھ اٹھائے تو سمجھو کہ اب وہ بے اختیار ہو گیا۔ ایک تھا آدمی، اس کا بیٹا تھا چھوٹا، 8 یا 9 سال کا۔ وہ کسی سال کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کی ماں کسی بیماری میں مبتلا تھی۔ بچے کو شوق یہ تھا کہ بندرگاہ پر جاتا اور آنے والے پرانے زمانے کے ملاحوں سے کہانیاں سنتا، قصے سنتا، دیر تک وہاں رہتا، پھر دیر سے گھر جاتا۔ اس کا ابا اسے مارتا اور وہ رو رو کے سو جاتا۔ صبح اٹھ کے وہ بچہ پھر چلا جاتا اور ملاحوں سے ملتا، ان سے کہانیاں سنتا۔ رات کو دیر سے آتا، مار کھاتا، روتا اور سو جاتا۔ ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن بچہ ایسے ملا سے ملا جو بوڑھا تھا۔ اس نے ایک کہانی سنائی کہ ہم فلاں جزیرے میں گئے، وہ واقعہ ہوا۔ اتنے میں 2 آدمی اس بوڑھے ملا کے پاس آئے اور حساب کتاب لین دین کی بات کی۔ پھر انہوں نے بوڑھے ملا کو مار پیٹ کے چلے گئے۔ بوڑھا ملا ان کے جانے کے بعد کہانی پھر سے سنانے لگا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچے نے کہا تمہیں اتنی مار پڑی ہے تو پھر بھی کہانی سنا رہا ہے؟ ملا نے کہا بیٹا بات یہ ہے، زندگی اتنی اہم نہیں جتنی زندہ رہنے کی جرت اہم ہے۔ اس شام جب وہ بچہ گھر گیا تو باپ نے بڑا مارا مگر وہ رویا نہیں۔ باپ سیانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ بچہ جوان ہو گیا ہے۔ باپ نے چابیاں بچے کو دے دیں کہ آج سے تم جوان ہو، تم گھر کے مالک ہو، یہ تیری زمینیں ہیں، یہ تیری جائیداد ہے، میں اب سفر پر جا رہا ہوں۔ Now you are young enough to control everything۔ جب تک تو روتا تھا تو بچہ تھا اور آج سے تم جوان ہو۔ مطلب یہ کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ایک واقعہ بن جاتا ہے۔ طاقت استعمال کرنے سے طاقت والا ڈر گیا، یعنی کہ طاقت کیا تھی؟ فرائٹن کرنے کی، اور اگلا جو ہے وہ فرائٹن نہ ہو۔ ڈرنے والا نہ ڈرے تو پھر ڈرانے والا ڈر جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہیں طاقت کے واقعات اور دنیا کے واقعات۔ ہر آدمی جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہاں کا بادشاہ بھی خائف ہوگا، دنیا دار بھی خائف ہوگا، مالدار کو چوروں کا ڈر ہوگا، بے ایمانی کرنے والے کو ایکسپوئر کا ڈر ہوگا، بلکہ آڈٹ کا ڈر ہوگا۔ اگر آڈٹ ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ روزانہ خوف ہی آڈٹ کرتا رہتا ہے۔ اسے تو پتہ ہے کہ اس نے کہاں ملاوٹ کی ہے، پھر وہ اندر ہی اندر سستا رہتا ہے اور اس کا خیال وہیں اٹکا رہتا ہے جہاں پہ اس نے غلطی کی تھی۔ پھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے انسان کے اندر گرہ لگ جاتی ہے اور خوف رہتا ہے۔ مایوسی وہاں پیدا ہوگی جہاں پہ اندر گرہ لگ جائے گی۔ اس لیے مایوسی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے مایوسی سے نجات دے اور غم سے نجات دے۔ نماز آپ کو مایوسی سے نجات دیتی ہے، اللہ کا راستہ آپ مایوسی سے نجات دیتا ہے۔ اگر مایوسی آ جائے تو خیرات کر دیا کرو، اگر مال بچانا ہے تو مایوسی ضرور آئے گی۔ یہ زہریلا کھیل ہے۔ دعا یہ کرو کہ مال تو ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی محبت نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ مال آسانی سے آئے اور آسانی سے تقسیم کرو۔ میری نصیحت یہ ہے کہ یہ نہ کرنا کہ آپ کے وارثوں کو پیسہ آپ کی موت کے بعد ملے، سمجھو کہ پھر عاقبت خراب ہو گئی۔ جو ان کو آپ کے بعد ملنا ہے وہ اپنی زندگی میں ڈسٹریبیوٹ کر دو یا ان کا کچھ حصہ ضرور دے جاؤ، ورنہ بعد میں تو وہ لے ہی لیں گے۔ یہ نہ کرنا کہ آپ زندگی میں پیسہ تقسیم کرنے والے مہربان کی بجائے پیسے کی حفاظت کرنے والے سانپ بن جائیں۔ آپ اولاد کو تعلیم دیں، محبت دیں اور مال بھی دیں،
اگر اولاد کے لیے کمایا ہے تو انہیں دو، نہیں کمایا تو پھر یہ نفس ہی نفس ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ انسان پیسہ کبھی نہیں کھایا، اس نے گندم ہی کھائی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یا تو پیسہ کھانے لگ جاتا ہے یا کبھی سونا کھانے لگ جاتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ اگر وہ کھائے گا تو گندم ہی کھائے گا، کھانی گندم ہے اور گننا پیسہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بدلا، اللہ نے جو کچھ آپ کو بنایا ہے آپ وہی کے وہی ہیں، وہی محدود زندگی ہے، یعنی 60 سال، پھر چلے جانا ہے۔ ہر آنکھ میں سے آنسوؤں نے ضرور گزرنا ہے، یہ آنسو لوگوں کے سامنے نہ آئے تو تنہائی میں آئیں گے۔ مایوسی جو ہے وہ ایک مقام پر آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ باضمیر انسان ہیں تو جس کام سے مایوسی ہوئی ہے وہیں سے باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اگر نہ پلٹے تو پھر وارننگ بھی نہیں ملے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال دین کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے لیے ہیں، نمود و نمائش کے لیے ہیں۔